الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے متعلق اپنے وجود کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق بندوں کے ساتھ کس حد تک قریب ہے۔ چونکہ یہ آیت دعا کے عنوان پر مشتمل ہے اور چونکہ ہم دعا کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکے، یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر اللہ تعالیٰ سے کم دعا کرتے ہیں اور دوسروں کے در پر زیادہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں شکوہ کیا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنا چاہیے۔ وہ قدر کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو الہ واحد، معبود و مستعان نہیں مانتے۔ حاجت روا، مشکل کشا اللہ ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر بھٹکتے ہیں۔ جب ہم ہر در سے مایوس ہو جاتے ہیں تب کہیں ہم کو اللہ یاد آتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کبھی میرے بندے میرے متعلق آ کے آپ سے سوال کرے، آپ سے پوچھے، تو آپ ان کو بتائیے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ یہ دیکھیے آپ، تعلق اللہ تعالیٰ کا جو بندوں کے ساتھ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، مستعان ہے، اور انسانوں کو ہمیشہ یعنی ہر وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پھر ایسا تعلق ہونا چاہیے، ایک ایسی عبادت اللہ تعالیٰ انسانوں کو دینا چاہیے جس سے کمیونیکیشن ہو، انسانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق برقرار رہے۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھیے آپ، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر نماز کا ایک وقت ہے، ہم بے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اسی طرح رمضان جب آتا ہے تو پھر ہم رمضان بھی اسی یعنی روزے اسی وقت رہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ حج کی بھی ایک عبادت ہے، اور دیگر جو تلاوت قرآن وغیرہ بھی ہم جب چاہے جب کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام عبادتوں کا ایک وقت ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ سارے عبادتوں پر غالب جو ہے وہ ہے دعا۔ یعنی ہم نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نماز قبول کر۔ حج کرے تو حج کے لیے بھی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے آپ، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور تعمیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ قرآن میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ جب کعبۃ اللہ کے بنیادیں جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور یہ دعا کرتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دیکھیے آپ، اللہ کے حکم سے اٹھا رہے ہیں لیکن قبولیت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ قاعدے ہیں، وہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بھی میرے بندے آ کے آپ سے سوال کرے، میرے بندے تمام انسان جو ہے اللہ کے بندے ہیں، آپ ان کو بتائیے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ چونکہ جب ضرورت پڑتی ہے انسان کو مدد کی تو پھر وہ پہلے قریب والے کو پکارتا، وہ دور والے کو نہیں پکارتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا وجود ظاہر کر رہے ہیں کہ میں انسان کے بالکل قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ مشرکان مکہ جب بتوں کی عبادت کرتے تھے تو وہ جب بت کو سامنے رکھتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اب دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ویسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بندوں کو میں کبھی بھی تنہا اکیلا نہیں چھوڑا۔ اگر جو ہے نا یہ تمام، اگر یہ جو شرائط ہے جو نماز کے لیے اور پھر جو ہے نا روزے کے لیے، ویسی اگر دعا کے لیے بھی ہوتے کہ ایک انسان روڈ پہ گر گیا ہے، ایک ڈوب رہا ہے، اب وہ کیا کرنا ہے؟
کیا وضو کر کے دعا کرنا چاہیے اس کو؟ کیا دیکھیے آپ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ وضو کی، نہ طہارت کی، نہ غسل کی، نہ وقت، نہ ٹائم، نہ مہینہ، نہ سال، نہ جو ہے نا کوئی چیز کی قید نہیں ہے اس میں۔ آپ جب چاہے جب پکار سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قریب سے، آخر اس کا قریب کا مطلب کیا ہے؟ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، ہم اس کے بالکل قریب ہے، من حبل الورید، وہ رگ جو انسان کے کاٹنے سے فوت ہو جاتا ہے، رگ جان جس کو بولتے ہیں، کہ ہم انسان کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، جب کوئی انسان مرتا ہے تو جب اس کے عزیز و اقارب اس کو گھیر لیتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم مرنے والے کے قریب ہو، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم یہ مرنے والے سے اور تمہارے سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم کو نظر نہیں آتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وجود۔ اسی طرح دیکھیے آپ سورہ مجادلہ، یہ اقرب ہے، ایک ہوتا ہے قریب، قریب سے بھی زیادہ تر قریب کو عربی میں اقرب بولتے ہیں، جیسا کہ کبیر ہے یعنی بڑا ہے، لیکن سب سے بڑا اگر کہا جائے تو اسے اکبر کہتے ہیں۔ صغیر سے زیادہ اصغر ہوتا ہے، قریب سے زیادہ اقرب ہوتا ہے، یعنی بالکل اس سے زیادہ پھر کوئی یعنی قربت والا کوئی وہ نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے، سمجھیے آپ۔ اسی طرح سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، کوئی تین آدمی، تین لوگ سرگوشی یا بات چیت نہیں کرتے مگر چوتھا ان کا اس وقت اللہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور کوئی پانچ افراد گفتگو نہیں کرتے وہاں چھٹا اللہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ ہوا ماہم اینا ما کانو، اور وہ جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں رہو، کسی ملک میں رہو، کسی خطے میں رہو، یا پھر رات میں رہو، دن میں رہو، اندھیرے میں رہو، سمندر میں رہو، آپ کہیں پر رہو، اللہ ہوا ماہم، وہ ان کے ساتھ ہے، اینا ما کانو، جہاں پر بھی یہ لوگ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول ہجرت فرما رہے تھے اور 3 دن تک جو ہے نا غار ثور میں تھے، اور جو ہے نا دشمن تلاش کر رہا تھا، لیکن جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خوف کے مارے جو ہے ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ دشمن اگر یہ غار کے دہانے پر آ کر اگر دیکھ لیا تو وہ جو ہے نا ہم کو پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب دونوں غار میں تھے اور ان کے صاحب ان سے یہ کہہ رہے تھے، وہ کیا الفاظ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر ہے تو پھر ہمارے اندر تقویٰ ہے، نہیں تو پھر یہ ہوگا کیا؟ آج ہمارا بھی حال وہی ہے جو غیر یعنی مسلموں کا ہے۔ وہ اپنے معبد میں جاتے ہیں، جب تک اندر رہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دیوتا ہے یا پھر ہمارا جو بھی معبود ہے وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، لیکن جب نکل جاتے ہیں تو ختم ہو گئی بات۔ مسلمانوں کا بھی حال ایسے ہی ہو گیا ہے، جب مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو مسجد کے اندر ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ یہی ہے، حالانکہ مسجد کیا ہے؟ مسجد جو ہے امام کو اسی لیے مقرر کیا گیا کہ وہ تعلیمات اللہ تعالیٰ کے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ایک انسان کو مقرر کر کے یاد دہانی کے لیے 5 وقت بلا کر مسجد میں وہ احکامات دیے جا رہے ہیں۔ لو یہ احکامات لے کے اپنے اوپر نافذ کرو، اور پھر جو احکامات اللہ تعالیٰ فرداً دیے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کے، وہ لے جا کے باہر نافذ کرو۔ یہاں سن لیے وَقَالُوا سَمِعْنَا، اس کے بعد وہ اطاعنا ہے، سننا ہے نہیں، لیکن ہم کیا ہے؟ ہم آیات کو سن تو رہے ہیں، سمجھنے سے تو خاصر ہے۔ دنیا کی ایک ہی لینگویج ہے جو صرف اور صرف سننے کی ہے، سمجھنے کی نہیں ہے، وہ عربی ہے۔ وہ ہمارا آج برسوں ہو جا رہے ہیں ہمارے
سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم، اور امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں وہ بھی نہیں جانتے ہم صرف آمین 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 بولنا جانتے ہیں، اور آمین کا بھی جو ہے نا کیا کس قسم کی دعا کی گئی ہے، ہمارے تقاضے کیا ہے، اور جو ہے نا اجتماعی دعا کے کیا ہے وہ بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہچان کا ایک ذریعہ ہے، اور ایک ایسا کنیکشن ہے یہ جو ہمیشہ ہر وقت اللہ سے متصل ہوتا ہے۔ سمجھیے آپ، اس کے سگنل آپ کو کبھی کم نہیں ہوتے، یہ کسی بھی جگہ جاؤ ہارڈ لائن سے ہے، یہ جب چاہے جب اپنے معبود سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہے؟ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم اسے پکارو، کیا ہوگا؟ استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، چونکہ یہ آیت میں بتایا گیا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں قبول کرتا ہوں تمہاری دعا کو، اجیبو دعوت الداعی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اذا دعان، چاہے وہ کسی بھی مقام سے ہو، کہیں سے بھی ہو، جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجیب ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، اجیب کے ذریعے سے جواب دے رہا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے عبادت، یعنی دعا کو کیا فرمایا دیکھیے اللہ تعالیٰ، عبادت، حدیث میں کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، اور ایک جگہ ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز، یعنی تمام عبادتوں کے اوپر جو بھاری ہے مغز، وہ مغز ہم کہاں دے رہے ہیں؟ ہم جو ہے نا غیروں کے در پہ جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوئی تو ادھر کا رخ کرتے ہیں، کاروبار نہیں چلے ادھر کا رخ کرتے ہیں، کوئی پریشانی آئی وہیں کرتے ہیں ہم۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری، یہ ہے نا، یہ عام طور پہ مشہور ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا، پھر کس کی سنتا ہے؟ وہ ان کی سنتا ہے جو فوت شدہ ہے، جو مر چکے ہیں، اور قرآن جی اس کو بول رہا ہے کہ انک لا تسمع الموتیٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن ہم جا کے وہاں پر سناتے ہیں، وہاں پر جا کے اپنی فریادیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، یہی ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مغز ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیا جانا چاہیے تھا، ہم کہاں جا کے دے رہے ہیں؟ ہم مزاروں پہ جا کر دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ یعنی میری عبادت، چونکہ حدیث میں عبادت کہے ہیں دعا کو، تو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، میرے سے دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخلین، یہ ان قریب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ اسی طرح دیکھیے آپ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، جو لوگ قرآن میں جہاں جہاں پر جو لفظ آیا ہے یدعونا، تدعونا، تدعو، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ دعا سے ہے، یہ اس کا اصل جو ہے مادہ دعا ہے یہ۔ تو یہاں پر جب بھی آپ قرآن میں پڑھیں گے تو جو لفظ آئیں گا یدعونا، اس کا اصل معنی پکارنا ہے، اور پکارنے کا مطلب یہ ہے دعا کرنا ہے یہ۔ والذین یدعون من دونہ، جو لوگ اس کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، اس کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد حاصل کرتے ہیں، پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم، دیکھیے آپ یہاں پر پھر وہی لفظ آیا اجیب، استجیب، اب یستجیبون، وہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتے، اللہ مگر کباسط کفیہ الی الماء، اگر کوئی شخص جو ہے پانی کو دیکھ کر ہاتھ پھیلائے تاکہ لیبلغ فاہ، پانی اس تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغی، وہ پانی کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال،
پھر دعا کا لفظ آیا ہے کہ یہ جو ایسے لوگ جو کافر ہے، قرآن میں کافر جو لفظ اکثر آتا ہے اس کی ضد اگر تلاش کرے تو وہ شکر کے خلاف ہے، وہ جیسا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ تو قرآن کا اگر صحیح معنی اگر آپ نکالنا ہے تو اس کے مد مقابل جو لفظ آیا ہے وہ معنی کو ہم تلاش کریں گے تو صحیح معنی۔ ہم کافر اسے کہتے ہیں جو بالکل ایمان نہیں لایا، لیکن قرآن میں یہ زیادہ تر لفظ جو ہے ناشکرے کے لیے آیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا کافر اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا۔ آپ چاہے تو شکر گزار بنو، چاہے تو ناشکر بنو۔ تو یہاں پر وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ایسے ناشکر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لے کر دوسروں سے فریادیں کرتے ہیں، ان کی دعا رائے گا جانے والی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے سورہ احقاف، انشاءاللہ دعا کے عنوان کے اوپر میں چند آیتیں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ احقاف آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، وہ کون ہے؟ اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ کون ہے وہ؟ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس سے دعا کرتا ہے، جو مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی دعا کو سن کر اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ جو ہے یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ یہاں پر مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ اس کے بعد کے جو ہے إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر پکارنے والا کسی مزار پہ کسی جو ہے فوت شدہ فرد کے پاس جا کر اگر یہ پکار رہا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ سال نہیں، بلکہ قیامت تک إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر قیامت تک کے اگر اس کو اللہ تعالیٰ عمر دے دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے بھی پکار رہا ہے، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کیوں نہیں قبول کر سکتا؟ قرآن بتا دیا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری دعا سے غافل ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں بتایا ہے پکارو اس کو، کس کو؟ جو الحی ہے، جو زندہ ہے اور قیوم اور قائم رہنے والا ہے ہمیشہ۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس پر کرو، کون؟ جو زندہ ہے اور جس کو موت نہیں ہے، اس کو پکارو۔ یہی بتا رہے ہیں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اب اس کے بعد کی آیت ہے 6 وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب لوگ قیامت میں جمع کیے جائیں گے، جب سب کو اٹھایا جائے گا، تو یہ اولیاء اللہ جن کے خبروں پر جا کے لوگ نظر و نیاز کرے تھے، مانگے تھے، اور جو ہے نا آپ دیکھ لیجئے، آپ مسجد میں کم، مزاروں پہ زیادہ لوگ، کیونکہ ان کو نہیں معلوم ہے، انہوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو فوت شدہ افراد ہے یہ جو ہے ان کی بگڑی بنائیں گے، یہ اللہ کے چہیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں یعنی ٹالتا نہیں۔ یہ جو ہے مسلمانوں میں سب سے بڑا بگاڑ جو شیطان دلوں میں ڈال دیا ہے وہ یہ کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، پھر کس کی سنتا؟ یہ فوت شدہ والوں کی۔ قرآن پڑھیے آپ، قرآن میں دیکھیے آپ، شیطان جو سب سے پہلے اگر کسی کے دعا کا ذکر ہے تو وہ شیطان کی دعا ہے۔ جب دھتکارا گیا تو سب سے پہلے کیا بولا؟ قال ربی، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ تعالیٰ بولے جا تیرے کو مہلت مل گئی۔ یہ شیطان کی دعا ہے نا، آدم علیہ السلام کی دعا اس کے بعد کی ہے، شیطان کی دعا قبول ہو گئی، اور ہم بولتے کہ جو ہے اللہ ہماری نہیں سنتا، اور یہ تکیہ کلام بھی ہے۔ دیکھیے آپ، یہ عام خاص ہے لوگوں کی زبان پہ، آپ کبھی ان کو بلائیے یا دعوت دین کے لیے بلائیے، فلانا کریے، جائیے اللہ ہدایت دینا، جائیے ہمارے لیے دعا کریے، دعاؤں میں یاد رکھیے،
کیوں آپ نہیں کر سکتے؟ آپ کا جھگڑا چل رہا، بات چیت بند ہے کیا اللہ تعالیٰ سے؟ پھر نہیں، اللہ یہ عام بات ہے، یہ ہمارے لیے دعا کریے. ارے آپ دعا کب کریں گے؟ آپ بھی کرتے رہیے، اگر سامنے والا کر رہا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا. نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے کہ نہیں، تم جس کے پاس جا کر پکار رہے ہیں نا، وہ جو ہے وہ فوت شدہ افراد ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہیں نا، عباد امثالکم، وہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں. اب یہاں پر جو لوگ یہ تخصیص کرتے ہیں کہ یہ بتوں کے اوپر ہے، یہ نہیں، یہ بات ثابت ہو گئی. عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح بندے ہیں، یہ دوسرے نہیں ہیں. فدعوہم، ان سے دعا کر کے دیکھو. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پھر ان کو بھی چاہیے کہ یہ تمہاری دعا کو قبول کریں. اسی لیے جب یہ قیامت کا دن نکل رہی نا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ عَدَا، جب یہ نکلیں گے قیامت کے دن، یہ اولیاء اللہ، یہ نیک لوگ، یہ صالحین، جن کے نام ہم ایسے نام دیے ہیں، یہ نام اللہ تعالیٰ نہیں رکھے. سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان، یہ تمہارے باپ دادا نام رکھ لیے ہیں. یہ جو ہم آج بولتے ہیں مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، فلانا غوث الاعظم، یہ تمام باتیں، یہ غوث الاعظم کون؟ سب سے بڑے غوث الاعظم اللہ ہے. اللہ سے ہٹ کر کوئی غوث الاعظم ہے ہی نہیں. اللہ ہی مددگار ہے، باقی سب طلبگار ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ قیامت کے دن نکلیں گے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ عَدَا، یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے. کیوں ہو جائیں گے؟ وہ ایسا دن ہے، اتنا سخت ترین دن ہے، وہ دن جس میں نفسا نفسی ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، ہر انسان لڑتے جھگڑتے بحث کرتے ہوئے ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. ویسے ٹائم پہ جب یہ اولیاء اللہ کے سامنے جب یہ آئیں گے، یہ ڈریں گے کہ یہ خامخواہ ہم مرنے کے بعد ہمارے مزاروں پر آ کر یہ جو تماشے کرے ہیں، یہ جو بکرے کاٹے ہیں، بال نکالے ہیں اور طواف کرے ہیں، عاجزی ان کے ساری کے ساتھ جو ہے نا روتے پلاتے بیٹھے ہیں، یہ سب دیکھیں گے. دیکھ لے کے کیا کریں گے؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ صاف انکار کر دیں گے. اے اللہ، تو ہم کو موت دے دیا تھا، ہم کو نہیں معلوم ہے، یہ آ کے ہمارے مزاروں پہ کیا کیا کرے، ہم کو نہیں معلوم ہے. یہ ایک ایسی منطق ہے، دیکھیے آپ. حالانکہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لحیینا و میتینا، یہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے زندہ کو بخش دے موت کو. لیکن مرنے کے بعد پھر یہ عقیدہ کہ یہ لوگ زندہ ہے، یہ بالکل خلاف قرآن ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ چیز کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اب ان کا کنڈیشن کیا ہے؟ امواتن، اب یہ مردہ ہے. یہ تھے دنیا میں، تھے، آئے رہے، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اب ان کا کنڈیشن کیا ہے؟ امواتن، اب مردہ ہے، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے. اب بات صاف ہو گئی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بتا تو نہیں ہے نا، بتوں کو نہ قیامت کے دن حاضر کیا جائیں گا. اور پھر یہ جو ہے نا یہاں پر مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. بت تو سرے سے مردہ ہے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد کا جو جملہ ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ خبروں سے ان کو کب اٹھایا جائے گا. یہ آنے والے لوگوں کی فریاد رسی، مشکل کشائی کب کریں گے؟ یہ جب سب سے پہلے ان کو یہ معلوم ہونا ہے کہ ان کو اٹھنا کب ہے خبروں سے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کب اٹھائیں گا. ان کو اپنی خبر ہوئی تو پھر تمہاری خبر رہیں گی، ان کو اپنی خبر نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح، دیکھیے آپ جو غیر اللہ کے پاس جا کے دعا کرتے ہیں، سورہ قصص کی آخری آیت ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، مت دعا کرو اللہ کے ساتھ. قرآن میں ایک لفظ آتا ہے مع اللہ، اللہ کے ساتھ، ایک آتا ہے من دون اللہ.
من دون اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا۔ مع اللہ کے معنی یہ ہے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ہے، یہ بھی ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں، یہ جو ہے اللہ کے پاس جائیں گے، تو یہ مع اللہ ہو گیا ہے، یہ من دون اللہ نہیں ہوتا۔ مت پکارو ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، کیوں؟ لا الہ الا ہو، سوائے اس کے کوئی الہ نہیں ہے۔ کلو شیء خالق الا وجہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور فنا ہو بھی گئی ہے، آج ہے کل نہیں رہتے ہیں۔ کئی پیغمبر آئے، دنیا میں رہے اور پھر وہ چلے گئے، لیکن رہنے والی ذات کس کی؟ الا وجہ، تو جو زندہ ہے اس کو پکارنا ہے۔ اسی طرح بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ فاتر، دیکھیے آپ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہیں۔ اور کیا ہونا ہے اس سے ہٹ کر؟ اور اتنی کلیئر بات کیا ہونا چاہیے کہ تم کسی دوسرے کے در کے فقیر نہیں ہیں، اور پھر ہے کس کے فقیر؟ اللہ کے۔ یا ایھا الناس، سب کے سب، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے در کے فقیر ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ دینے والا ہے، ہم اللہ کے فقیر ہے۔ آج تک دیکھے آپ کہ کوئی فقیر کسی فقیر سے مانگا ہے؟ نہیں مانگتا، غنی سے مانگتا ہے، دینے والے سے مانگتا ہے، سب کے سب۔ اسی طرح دیکھیے آپ دعا جو ہے کس طرح کرنا ہے، دعا کے الفاظ کیا ہونا ہے وہ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ سورہ اعراف، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا کرو، اپنے رب سے دعا کرو، کس طریقے سے؟ تضرعا وخفیا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، یقین سے کرنا چاہیے، ترمذی کی روایت ہے۔ تو یقین کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے آپ فقیر کو دیکھیے، آپ ہٹا کٹا سیدھا چلے جائیں گا۔ جب کسی سے مانگنے کی باری آتی ہے تو اپنی شکل کو، حیت کو ایسا مجبور، لاچار بنا کے پیش کرتا ہے کہ دینے والا ترس کھا جائے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم سب اللہ کے فقیر ہیں، تو پھر کس طرح مانگنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، گڑ گڑاتے ہوئے خفیہ طریقے سے آپ دعا کریے۔ اس کے لیے جو ہے نا کوئی وقت ٹائم تو نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ آپ دیکھیے جتنے بھی پیغمبروں کے دعائیں ہیں قرآن میں، جن جن پیغمبروں کے دعائیں ہیں، ان سب کی زبانیں الگ تھے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جو کوئی رسول ایسا نہیں بھیجے لیکن ان کی اپنی قوم کی زبان میں بھیجے وہ رہے ہیں۔ اور جو دعائیں ہیں نوح علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کے، وہ تمام کے تمام دعائیں جو ہے ان کی اپنی زبان میں تھے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ کے رسول عربی تھے، لہذا جو ہے قرآن عربی میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم کو سمجھ میں آنے کے لیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ تمام پیغمبروں کی دعاؤں کو عربی میں ٹرانسلیشن کر کے نازل کیا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے جو دعائیں کر رہے ہیں اس کا جو ہے عربی کا سہارا لیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے جو ہے دلی جذبات کا اظہار اپنی زبان میں جس قدر آسانی سے کر سکتے ہیں، اور جو ضروریات ہے وہ الفاظ آپ کے پاس ہے بھی نہیں، ہمارے پاس اتنا عربی کا ذخیرہ ہے بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان زبانوں کا پابند نہیں ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم زور سے پکارو، آہستہ پکارو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سورہ ملک میں فرماتا ہے وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہیں جانیں گا جو باریک سے باریک چیز جانتا ہے، دلوں میں کیا چیز ہے، کیا بات ہے۔ تو کسی زبان کا سہارا لینا ضروری نہیں۔ آج بچوں کو مدرسوں میں دیکھیے آپ، یہ دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، وہ دعا سب سکھا رہے ہیں، مگر معلوم نہیں ہے۔ ہم امام کے پیچھے بھی بیٹھ کے آمین 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 بولتے جا رہے ہیں، وہ بھی نہیں معلوم ہے ہمارے کو۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے جو ہے ضروریات الگ ہے اور ہر انسان کے الگ ہے، لہذا جو ہے اپنی زبان میں، دل میں خفیہ، آہستہ، زور سے آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے آپ سورہ نمل، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار
مجیب یجیب المستر، اضطراری کیفیت ہونا ہے، بے چین، لاچار، مجبور، تڑپتے دل کی دعا کو سن کر وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں امن، آیا وہ کون ہے؟ بتاؤ، میں ہوں یا یہ وہ غیر اللہ ہے؟ کون ہے؟ اب میں یجیب المستر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی ہے تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والا؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں تم، میرا بہت کم احسان مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے آپ دعا کے سلسلے میں دو پیغمبروں کے دعائیں ہیں، ایک ہے زکریا علیہ السلام، ایک پیریڈ تک ان کو جو ہے اولاد نہیں ہوئی، لیکن وہ دعا کے الفاظ کیسے ہیں؟ یہ دعا کر رہے ہیں قال ربی انی وہن العظم منی، انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے جو ہے ہڈیاں وہ بوسیدہ ہو گئے ہیں، وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ لیکن عقیدہ دیکھیے آپ، اعتماد دیکھیے، ولم اکم بدعائک ربی شقیا، اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ ہم ایک دو دفعہ دعا کرتے، اس کے بعد کیا کرتے؟ نہیں، بلکہ کر کر کے دیکھ لیے اب کدھر شیطان یہ ہمارے دو راستے بٹھا دیا ہمارے ذہنوں میں۔ ایک راستہ ایک دو وقت پکارتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، نہیں ہے، ہم جلد باز ہیں نا، ایسا دعا کرتے جب سڈن ہو جانا بولتے ہیں ہم۔ لیکن دیکھیے آپ، ایک پیریڈ تک اولاد نہیں ہوئی، لیکن الفاظ کیا ہے؟ ولم اکم بدعائک ربی شقیا، میں مانگ کے کبھی بھی محروم نہیں رہا، میں جب بھی دعا کرا آپ میری دعا کو قبول کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دو چار وقت دعا کر کے اب دو راستے ہیں ہمارے پاس، یا تو مزار یا تو عامل۔ عاملوں کے پاس تو مزاروں سے زیادہ دکانیں لگے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں مرد حضرات کاموں پہ چلے جاتے، پورے عورتیں دیکھیے آپ، یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایمان پر، اور یہ جو ہے نا، ہم آسانی سے ہمارا ایمان وہ بکتا ہے آسانی سے۔ اب یہاں سے شروع ہو جاتا تعویذ، گنڈے، ناڑے، اتارے، کرتوت، فلانا فلانا، یہ کیوں؟ اب وہ بولتے بھی ہے بازن علاج، بیماری ہے علاج کروانے کا ہے، لیکن نہیں، دو چار وقت کیا بتائے، اس کے بعد کیا وہ کہتے؟ نہیں ڈاکٹر بول دیا کہ اب یہ جو ہے نا یہاں نہیں ہے، کہیں دوسری جگہ دیکھ۔ کون سا ڈاکٹر بولیں گا ایسا؟ کوئی ڈاکٹر آج تک بولتا ہے اس کا میرے پاس علاج نہیں ہے، کہیں پھکا لو، پڑھا لو، کر لو، فلانا کر لو؟ یہی ہے یہ عقیدے کی خرابی۔ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک عرصے تک اولاد نہیں ہوئی، لیکن جب اولاد ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ 86-87 سال کی عمر تھی ان کی۔ الفاظ کیا ہے شکر کے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا کیا۔ اس کے بعد کے جو الفاظ ہے، ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب ضرور دعاؤں کو سننے والا ہے۔ کب سے دعا کر رہے ہوں گے، لیکن الفاظ کیا ہے؟ ضرور سننے والا ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر ہمارا ایمان پکا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری دعاؤں کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں پکارنا ہے، مت پکارو۔ فقط کذبتم، تم دعا نہیں کر کے تم جھٹلا چکے ہیں۔ فسوف یکون لزاما، اس کی عنقریب سزا ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کتنے آسان ہے دعا کے لیے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ رحمان کہہ کے پکارو، اللہ کہہ کر پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکاریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اسی طرح دیکھیے آپ دعا کے سلسلے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا يرد الخزا الا الدعا، یہ دعا ایک ایسی چیز ہے نہ بیماری بلکہ جو ہے موت کو بھی ٹال سکتی ہے، یہ ہر مصیبت کو ٹال سکتی ہے۔ دعا کیا ہے؟ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، رابطہ ہے، اینی ٹائم آپ جو ہے ہاٹ لائن ہے، بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھ کے سڈن اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دیتا ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے، دیکھیے آپ اسی حدیث کے ضمن میں کیا بتائیں، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ الفاظ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، فاستجبنا لہ، ان کی دعا کو ہم قبول کریں۔ اگر یہ دعا نہیں کرتے تو کیا الفاظ ہے، وَلَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یہ دعا نہیں کرتے تو تا قیامت یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے تھے۔ ٹل گئی، دیکھیے آپ نکل گئے۔ اب یہاں پر ایک دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ دعا جو ہے وسیلے کے بغیر نہیں قبول ہوتی۔ میں اس کا بھی تھوڑا سا جو ہے نا تبصرہ کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ۔ اس کے لیے 2 آیتاں پیش کی جاتے ہیں، اور یہ کہاوت مشہور ہے، وہ ہمارے علماء جو جن کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے عوام کو زیادہ سے زیادہ ان مزارات پر بھیجے، یہ دروازہ وہیں سے کھلا ہو۔ اور باضابطہ جو ہے اس آیت کا غلط استعمال، عربی میں وسیلے کے جو معنی ہے اور جو ہم معنی لے رہے ہیں وہ معنی وہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف، وابتغوا ابتغاء بولتے ہیں، یعنی چاہنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف پہنچنے کا ایک ذریعہ، ایک ڈھونڈو، ایک تلاش کرو، ایک وجاہدوا فی سبیلہ، اور جو ہے نا جدوجہد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ یہ آیت ہے، اس میں وسیلے کا لفظ ہے۔ دیکھیے اب وسیلہ جو ہے وہ مرحومین کی طرف ہی جانا ہے۔ اس کے لیے جو مثال دیتی ہے، اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم ایک عام طور پہ جو مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ سی ایم کے پاس جانا ہے تو جو ہے نا پہلے اس کے باڈی گارڈ سے ملنا ہے، سیکورٹی سے گارڈ سے ملنا ہے، یہ جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر فٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، ایسی گھٹیا مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے مت دو، لیسا کمثلہ شیء، وہ سننے والا جاننے والا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ مثال دینا کہ جو ہے تم ڈائریکٹ جو ہے نا نہیں جا سکتے، سی ایم کے پاس جانا ہے تو پہلے گارڈ سے ملنا ہے۔ بھائی سی ایم جو ہے پہلے اس کو موت کا ڈر ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کون انجانا آدمی آ کے میرے کو مار دیں گا، اس لیے انہیں سیکورٹی گارڈ کو رکھا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی معاملہ ایسا ہے جو ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ پھر قریب رہنے والا آج تک کوئی کسی کو ریکمنڈ لگایا؟ اگر سی ایم وہیں بیٹھا ہوا ہے اس کے باوجود بھی انہیں گارڈ کو بولیں گا کہ میں ریکمنڈ لگا کے سی ایم کے پاس جاؤں گا؟ قریب ہے تو پھر قریب والے کو ہی بولیں گا نا یہ۔ تو لہذا وسیلے کے معنی وہ نہیں ہے، وسیلے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ایسا ذریعہ، راستہ تلاش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے آپ محبوب بن جائے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ایک بہترین ذریعہ ہے، جدوجہد، اشاعت تبلیغ دین، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جو ہے نا نماز ہے، یہ تمام چیزیں، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ جو قرآن میں احکامات دیے ہیں یہ تمام ذرائع ہی ہے، یہ اس تک پہنچنے کے تمام ذرائع ہے۔ اور ان ذرائع کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان تک پہنچنے کی تم کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مخرب بن جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلد الذین زعمتم من دون اللہ من دونہ، کہ آپ بولیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو چھوڑ کر، اس کو چھوڑ کر جس سے تم دعائیں کر رہے ہیں، خلد الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تمہاری کسی بھی جو ہے تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، نہ اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ وسیلے کی ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہی وہ لوگ ہیں جو تلاش کرتے ہیں، اولئک الذین یدعون، جو دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے، یبتغون، اور تلاش کرتے ہیں، الیہم الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ۔ کیوں؟
اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک بہترین اگر کوئی ذریعہ ہے فلانا ہے تو یہ جتنے نیک اعمال ہے یہ تمام کے تمام یہ ذرائع ہے۔ وسیلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی فوت شدہ افراد کے پاس جا کر ان کا وسیلہ لگایا جائے، نہیں، قرآن کہہ دیا ہے کہ قرآن میں 4 جگہ مثالیں دے کے بتایا ہے کہ تم جس کو وسیلہ سمجھ رہے ہیں وہ وسیلہ نہیں ہے۔ وما یستوی اعمیٰ والبصیر، سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ 4 مثالیں دیے ہیں۔ اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہے، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہے، ولا الظل ولا الحرور، اور چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہے۔ آج تک کسی کے پاس یہ 3 چیزیں کبھی بھی برابر نہیں تھے، آج تک کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ تو برابر ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ مردے برابر نہیں ہیں۔ ان اللہ یسمیع من یشاء، اللہ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے سنوا دے۔ وما انت بمسمیع من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں ہیں۔ اسی طرح دیکھیے آپ، ایک اور یہ ہے کہ ایک کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی دعا کے متعلق بھی، لیکن آدم علیہ السلام کی دعا کے متعلق بھی جو باتیں ہیں وہ باتیں جو ہے نا قطعی نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے نا اللہ کے رسول کا جو ہے وسیلہ لیا ہے۔ یہ ایک حاکم کی روایت ہے جس کو جو ہے امام ذہبی میزان الاعتدال اور ابن حجر لسان المیزان اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ اور جو ہے نا ناصر الدین البانی، ان تمام نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے دیکھیے آپ، پہلی چیز تو آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ جو ہے آسمان پہ قبول ہو گئی۔ روایتوں میں جو حاکم کی روایت ہے کہ وہ زمین پہ آئے تھے، کئی سال تک روتے رہے، کئی سال رونے کے بعد پھر ایک دفعہ دیکھے کہ عرش کے پائے پہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے، پھر اللہ تعالیٰ یہ دیے کہ اگر ان کے وسیلے سے دعا نہیں کرتے تو آپ کی جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہاں پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں چند کلمات سکھا دیے تھے۔ تو وہ کلمات کیا ہے انشاءاللہ آگے کی آیت میں آئیں گا، اس کے ذریعے سے انہوں یعنی توبہ کرے ہیں، رجوع کرے ہیں، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ جب توبہ کیے ہیں کلمات سیکھ کر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا، اترو یہاں سے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب یہاں سے اترو۔ پہلے آیت میں یہ ہو گیا کہ جو ہے وہ کلمات سے ان کی توبہ قبول ہوئی، پھر یہ جو الفاظ ہے قُلْ اهْبِطُوا، اترو یہاں سے، مِنْهَا جَمِيعًا، تم شیطان وغیرہ سب جنات جو تھے وہ سب اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب کبھی زمین پہ اترنے کے بعد میری ہدایت تم تک آئیں گی تو جو کوئی ان ہدایت پر عمل کرے گا یہ سب کے لیے ہے، تو اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 122 میں فرماتے ہیں ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر حضرت آدم نے توبہ کی، پھر ہم اس کو ہدایت دے دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اب اتر جاؤ۔ اس آیت میں بھی دیکھیے آپ، توبہ کے بعد پھر نیچے اترے ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف ہے، اس میں دونوں کی دعا ہے، دیکھیے آپ، دونوں نے کہا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کریں، بس آپ ہمیں معاف کریے، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہ وہ کلمات تھے جو آدم علیہ السلام ادا کیے، اس میں کوئی وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ سارے پیغمبروں کی دعائیں نکال کے دیکھ لیجئے، آپ کسی ایک پیغمبر کی بھی دعا میں دوسرے پیغمبر کا ذکر نہیں ہے کہ ان کے وسیلے سے، ان کے طفیل میں، ان کے واسطے سے جو ہے نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب یہ جب دعا کرے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، اب اس کے بعد فرمایا کہ قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اترو، اب نکلو یہاں سے۔ کیا ہے؟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن۔ کون ایک دوسرے کے دشمن؟ آدم و حوا نہیں، شیاطین اور یہ آدم ایک دوسرے کے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک تم کو دنیا میں رہنا ہے، سہنا ہے۔ یہ قرآن، یہ دعا کے متعلق چند آیات تھے، اور اس میں اور بھی بہت کچھ آیات ہے، چونکہ دعا ایک مخل عبادہ ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، بلا شرکت غیر یہ دعا کرنا چاہیے۔
ہاں دعا کافروں کے حق میں بھی کر سکتے ہیں اگرچہ کہ وہ زندہ ہے، مرحومین کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بجائے ایصال ثواب وغیرہ اور اس قسم کے دوسرے جو کام کرتے ہیں ان کاموں کے بجائے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں ہی سکھایا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے اہل ایمان کے لیے، مومن کے لیے، والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، نہ کہ ان پہ قرآن پڑھ کے بخشنا یا پھر ان کی طرف سے عمرہ کرنا یا پھر ان کی طرف سے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو ہے نا یہ اس قسم کے جو کچھ ہے یہ بڑے بڑے جو ہے نا علماء کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ثواب نہیں پہنچتا ہے، بلکہ دعا کرنا ہے، اور دعا بھی ان کے حق میں کرنا ہے جو مواحد ہے، مومن ہے، مسلم ہے، فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے اور نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کرے، دعائے مغفرت کرے۔ یہ کب؟ جبکہ ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جہنمی ہے۔ یہ چند الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔